अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। मैं हाजिर हुई हूँ अगली किस्त के साथ। इससे पहले कि किस्त का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तशनगी चांस कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 12। ज़राब खान न्याजी के पास तो अब तक ये खबर पहुँच गई होगी, बेचारा फिर से जल बुन रहा होगा। शहरोज़ ने मीरब के बराबर कुर्सी पर विराजमान होते कहा था, जबकि मीरब जो बेसब्री से उस शख्स की मुंतज़िर इंटरेस्ट पर निगाहें टिकाए हुए थी। ज़राब के नाम पर उसकी आंखों में गुस्सा सा भर गया था। मुझे परवाह नहीं है उसकी, और ना ही उसे मेरी कोई परवाह है। प्लीज़ मेरे सामने दोबारा इस इंसान का जिक्र मत करना, जिसकी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मीरब को शहरोज़ का यूँ ज़राब के हवाले से बात करना सख्त नागवार गुजरा था। इतनी नफ़रत करती हो उससे। शहरोज़ को जैसे अभी भी यकीन नहीं था कि ये दोनों लोग एक दूसरे से शदीद नफ़रत करते थे, तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा। मीरब की निगाहों की बेकरारी हर लम्हे के साथ बढ़ती ही जा रही थी, जब अचानक उसकी नज़र इंटरेस्ट में दाखिल होती नरमीन कुरैशी पर पड़ी थी। उसके अंदर एक अनदेखी आग भड़क उठी थी। नरमीन की निगाहें भी उसके जानिब उठी थीं। उसके चेहरे पर एक अनजाना सा एहसास था, जो मीरब को जला कर राख कर गया था। नरमीन इस वक्त ब्लू कलर के ड्रेस में दुपट्टा सलीके के साथ सर पर टिकाए, सफ़ेद शाल कंधों के गिर्द ओढ़े, ज़राब खान न्याजी की पसंद के मुताबिक ढली हुई थी। जो बात मीरब के गुस्से में इजाफ़ा कर रही थी, उसे कब से ये बात सुनने में आ रही थी कि नरमीन कुरैशी आहिस्ता आहिस्ता ज़राब न्याजी के करीब हो रही है। मगर आज मीरब ये बात अपनी आंखों से देखकर अच्छे से समझ भी गई थी। ज़राब की पसंद और नापसंद मीरब से बेहतर कोई नहीं जानता था। इसलिए नरमीन जैसी मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की का एकदम बदला ये हुलिया उसे अच्छा खासा हैरान कर गया था, क्योंकि वो पूरी तरह से वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे ज़राब को लड़कियों का बिहेव करना पसंद था। उसका धीरे से मुस्कुराना और बहुत ही मैच्योर अंदाज में बात करना, वो पूरी तरह से ख़ुद को ज़राब खान के लिए बदल चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मिस मीरब राजपूत? वेलकम टू पॉलिटिक्स। ज़रा मोहतात होकर रहिएगा, ये दुनिया आप जैसे मासूम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। अपना मज़ीद नुकसान ना करवा बैठिएगा। नरमीन ख़ास तौर पर उससे मिलने आते तंज़िया लहजे में बोली थी। उसका इशारा मीरब के साथ बैठे शहरोज़ की जानिब था, जो वो दोनों ही अच्छे से समझ गए थे। मेरी नुकसान की फ़िक्र मत करें आप मिस नरमीन कुरैशी। अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं, क्या पता ज़्यादा ख़तरे और हिसारे में आप हों। मीरब का इशारा किसकी जानिब था, नरमीन अच्छे से समझती, धीरे से मुस्कुरा दी थी। मैं ज़िंदगी भर इसी ख़तरे के हिसार में रहने की ख्वाहिशमंद हूँ मीरब, क्योंकि ये ख़तरा बहुत ही ज़्यादा हसीन है, जिसकी ख्वाहिश हर लड़की करती है, पर वो है सिर्फ़ मेरे करीब। नरमीन उसे नरमी से जवाब देती, ज़राब के ज़िक्र पर चमकती आंखों के साथ वहाँ से हट गई थी, जबकि मीरब का चेहरा लट्ठी की मानद सफ़ेद हो चुका था। नरमीन के लहजे में छुपा इस्तेहकाक नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था। हरम की कमर बहुत बुरी तरह सोफ़े से जा टकराई थी। उसके होंठों से हल्की सी कराह निकली थी, मगर उसने सामने खून ख्वार तेवरों के साथ खड़े फ़िरोज़ को देख दोबारा वहाँ से उठने की कोशिश नहीं की थी, जिसका माथा और एक साइड से चेहरा बिल्कुल खून आलूद हो चुका था। सुल्तान शाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। मैं जानती हूँ वो ज़िंदा हैं। तुम मुझे बहुत हल्के में ले रहे हो एसपी। तुम्हें ऐसी मात देकर जाऊँगी कि सारी ज़िंदगी इस अज़ियत से बलबलाते रहोगे। हानम का बस नहीं चल रहा था अभी सामने खड़े इंसान को जान से मार दे। वह ऐसा कर भी गुजरती अगर उसके पास इतनी ताकत होती तो। उसकी बात पर फ़िरोज़ ऐसे मुस्कुराया था जैसे किसी बच्चे की नादानी पर मुस्कुराया जाता है। वो दोनों हाथ सोफ़े की हैंड्स पर टिकाता उसकी जानिब झुका था। हानम उससे फासला बरकरार रखने की कोशिश में सोफ़े की पुष्ट से जा लगी थी। पहले ख़ुद को तो मेरी कैद से निकाल लो, फिर बाद में ये बड़ी बड़ी बातें करना। वह इंसान एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, मासूम जानें ली हैं उसने। अगर तुम्हें उसकी असलियत पता चल जाए तो उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करोगी, इतना घटिया है वो। उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, जो आज तक किसी का नहीं हो सका। तुम्हारा खैर ख्वाह कैसे होगा भला? वो आज भी फ़िरोज़ के लिबास में ही मलबूस थी, ब्लैक हाफ स्लीव्स टी शर्ट जो हानम के घुटनों को छू रही थी। नीचे उसने अपने ही ड्रेस का ट्राउज़र पहन रखा था। शर्ट का गला खुला होने की वजह से वो बार बार उसे हाथ से ऊपर खींचती फ़िरोज़ की निगाहों से पज़ल हो रही थी, जो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब था, और यही देख रहा था कि ये लड़की किस इस्तेहकाक से उसके कपड़े इस्तेमाल कर रही थी। तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए, मैं तब भी तुम पर भरोसा नहीं करूँगी। अपनी ये झूठी कहानियाँ अपने पास रखो। उसकी बात पर हानम तिलमिला कर पीछे हुई थी,
جب اس کی شرٹ کندھے سے ایک جانب ڈھلکی تھی۔ اسی لمحے فیروز کی نظر اس کے دائیں کندھے سے ذرا سا نیچے موجود برتھ مارک پر پڑی تھی، جو فیروز کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا سا نشان تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ خانم کی فوراً شرٹ اوپر کھینچ لینے کے باوجود فیروز کی نگاہیں وہاں سے نہیں ہٹ پائیں تھیں۔ خانم اس کے انداز سے بری طرح پزل ہوئی تھی۔ ایک خمار سا فیروز کی آنکھوں میں چھا گیا تھا، ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ مجھے تمہاری طرف سے کسی بھی شے کی کوئی خواہش نہیں ہے، پر تم جو یہ پیٹھ پیچھے کھیل کھیل رہی ہو وہ تمہارے لیے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ میں بس تمہیں اتنا ہی سمجھا رہا ہوں، تم سنبھل جاؤ، کیونکہ میری جانب سے دی کی سزا تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ فیروز کی جانب سے اپنی نگاہیں ہٹاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ خانم کی نگاہوں نے دور تک اس کی چوڑی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ سزا تو وہ ہوگی جو میں تمہیں دوں گی ایس پی، تم تیاری پکڑو میرے ہاتھوں برباد ہونے کے لیے۔ بہت غلط لڑکی سے الجھ رہے ہو تم۔ خانم اس پر حملہ کرنے کے حوالے سے بالکل بھی گلٹی نہیں تھی۔ اس کے مطابق یہ شخص اس کا سب سے بڑا دشمن تھا، جسے اس نے اپنے اب ہر حال میں راستے سے ہٹانا تھا۔ شاہنور، تمہیں پتہ ہے آج ہماری کلاس کس کے ساتھ ہے؟ ایمان، جو کب سے شاہنور کی منتظر تھی، اسے آتا دیکھ ایکسائٹڈ ہوتے فوراً اس کی جانب بڑھی تھی۔ کس کے ساتھ؟ شاہنور نے سرسری سا پوچھا تھا، کیونکہ اس کا دماغ پوری طرح ابھی کچھ دیر پہلے دیکھی اس مغرور انسان کی جھلک میں کھویا ہوا تھا۔ وہ شخص جتنا اسے اگنور کر رہا تھا، شاہنور کا اتنا ہی اس شخص کی جانب مائل ہو رہا تھا۔ اس نے ارشیان خان نیازی کا سالوں انتظار کیا تھا۔ اب جب اس کے سامنے آ رہا تھا تو وہ بھلا کیسے اپنی کیفیت پر قابو رکھ پاتی، اسی ڈیشنگ اور ہینڈسم بندے کے ساتھ جسے اس دن دیکھا تھا۔ سرفراز کی جگہ اب وہ ہمیں ہسٹری پڑھائیں گے۔ سب لوگ بہت خوش ہیں کہ سرفراز سے جان چھٹی، ہمارا خون نچوڑ کر رکھ دیا تھا انہوں نے۔ ایمان کی بات پر شاہنور کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ کلاس کی جانب بڑھتے اس کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ کیا وہ کیسے ہمیں پڑھائیں گے؟ شاہنور نے ہونٹ بنے ایمان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ جیسے باقی سب پروفیسرز پڑھاتے ہیں ویسے ہی وہ پڑھائیں گے ہمیں۔ چلو بھی اب، سنا ہے وہ کافی اسٹرکٹ ہیں۔ ایمان اس کا ہاتھ تھامے جلدی سے بولی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں سے 5 منٹ رہ گئے تھے۔ تم چلو، میں بس آ رہی ہوں۔ شاہنور بے جان ہوتے وجود کے ساتھ ایک جانب بینچ پر بیٹھتی بیگ سے پانی کی بوتل نکالتے بولی تھی، جس پر ایمان اس بات میں سر ہلاتی آگے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اللہ جی، یہ کس مصیبت میں پھنسا دیا آپ نے۔ وہ تو بہت غصے والے ہیں، مجھے تو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اس انسان کی محبت میرے دل میں ڈالنی تھی آپ نے۔ شاہنور پانی کے چند گھونٹ اپنے اندر اتارتی روحان سے لہجے میں اللہ سے شکوہ کرتے بولی تھی۔ اسے ارشیان سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ جس قدر سادہ، صاف دل و معصوم تھی، وہ شخص اتنا ہی گھمنڈی، پراسرار اور مغرور تھا۔ شاہنور خود کو نارمل کرتی کلاس روم کی جانب بڑھی تھی۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے ہی اسے ڈائس کے قریب اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ وہ کھڑا نظر آیا تھا۔ شاہنور کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ شاہنور کے ہونٹوں سے بہت باریک سی آواز برآمد ہوئی تھی، مگر ارشیان تک نہ تو اس کی آواز پہنچی تھی اور نہ ہی ارشیان نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ شاہنور نے ایک بار پھر اسے پکارا تھا، جس پر ارشیان نے نگاہیں موڑتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ جب دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی لڑکی کو دیکھ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ جتنا اس لڑکی سے پیچھے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ رہی تھی۔ کم ہیئر اینڈ انٹروڈیوس یور سیلف۔ وہ پوری کلاس سے انٹرو لے چکا تھا۔ شاہنور کو اندر آنے کا اشارہ کرتے اس نے اسے بلایا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس ارشیان کی پرسنالٹی سے کافی محروم نظر آ رہے تھے۔ ارشیان کی شاہنور کی جانب اٹھتی سرد نگاہیں اور شاہنور کا جواب میں لرزنا کانپنا زیادہ نوٹس نہیں کر پائے تھے وہ سب۔ شاہنور کلاس کی سب سے ہمیشہ پریزنٹیشن میں سب سے زیادہ مارکس اسی کے آتے تھے، مگر آج اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بولنا بھی نہ آتا ہو۔ کم ہیئر۔ ارشیان کی بھاری گمبھیر آواز دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ شاہنور نے نہایت بیجاری کے عالم میں اس کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ وہ سینے پر بازو باندھے گہری سنجیدگی بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شاہنور سے کچھ دیکھ رہا تھا۔ شاہنور اس سے کچھ فاصلے پر ڈائس پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ ارشیان کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک شاہنور کے نتنوں کو چھوتی اس کے اوسان عطا کر رہی تھی۔ شاہنور نے اپنی مٹھیاں سختی سے میچ رکھی تھیں۔ وہ جس شخص کی توجہ ہمیشہ حاصل کرنا چاہتی تھی، اس وقت اس شخص کی توجہ اسی پر تھی جو اس نازک جان کے لیے برداشت کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتی، جب اچانک اس کا سر بری طرح چکرایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی زمین بوس ہونے کو تھی، جب ارشیان نے آگے بڑھتے اسے اپنی آہنی گرفت میں تھام لیا تھا۔
وہ بہت بری حالت میں خون میں لت پت کچرے کے ڈھیر کے پاس پڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس ڈھیر کا ہی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ہی کتے بلیاں گند پر منہ مار رہے تھے۔ وہ بالکل بے سدھ پڑا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک انسان اپنی زندگی سے ہار گیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا اس قید اور نارسائی کی زندگی سے۔ وہ اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے دلاتے تھک چکا تھا۔ وہ مرنا چاہتا تھا، مگر اب تو موت بھی اسے گلے نہیں لگا رہی تھی۔ اسے انسان تو کیا موت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اپنی سزا برداشت کرنے کے باوجود اسے ابھی تک اپنا قصور نہیں نظر آیا تھا۔ آخر اس نے کیا غلط کیا تھا؟ کیا محبت کرنا اتنا بڑا جرم تھا کہ اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا گیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر کچرے میں گرے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جس میں اس کا پورا وجود بھیگ رہا تھا۔ جب اچانک اس کے کانوں میں آنسو میں بھیگی ایک نسوانی آواز آن ٹکرائی تھی، چاچو۔ ٹارچ کی مدھم سی روشنی کے ساتھ وہ بنا کسی شے کی بھی پرواہ کیے گھٹنوں کے بل اس کے پاس آن بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ بارش تیز ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا دودیا گداز ہاتھ سلطان کے کندھے پر رکھا تھا جو اب کیچڑ کی وجہ سے بھر چکا تھا۔ ہانی۔ دوسری جانب سے بہت مشکل کے ساتھ اس کا نام پکارا گیا تھا۔ اذیت کے مارے لب ہولے سے ہلے تھے۔ حانم نے بہت مشکل سے یہ آواز سنی تھی جس میں چھپا غصہ حانم کو اچھے سے سمجھا گیا تھا کہ سلطان کا اس کا یوں آ کر اپنے لائف کو خطرے میں ڈالنا کتنا برا لگ رہا تھا۔ سلطان سے بول پانا مشکل ہوا تھا۔ اس پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا۔ اپنی جان سے عزیز چاچو کی یہ حالت دیکھ حانم کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جب آپ نے کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تو آپ کو کیسے لگا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گی؟ کچھ نہیں ہونے دوں گی آپ کو میں، کچھ بھی نہیں۔ حانم سلطان کی جانب جھکتی، اسے اپنے ناتواں وجود کے سہارے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ اس کے ساتھ آیا عبید آگے بڑھا تھا۔ اس نے دوسری جانب سے سلطان کو سہارا دیتے اس کے بے جان پڑے وجود کو وہ مشکل سیدھا کیا تھا۔ اپنے بارب شخصیت کے مالک توانا چاچو کی یہ حالت دیکھ حانم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہوا تھا۔ اس کے دل سے بے اختیار ان لوگوں کے لیے بد دعا نکلی تھی جو اس کے چاچو کی اس حالت کے ذمہ دار تھے، جنہوں نے سلطان شاہ پر یہ ظلم کا پہاڑ توڑتے انسانیت کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ وہ دونوں بہت مشکل سے سلطان کو گاڑی تک لائے تھے۔ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اسے فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ عبید فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا تھا، انہیں اپنے فلیٹ پر لے آیا تھا جہاں وہ تنہا رہتا تھا۔ عبید ایک ڈاکٹر تھا جس کی وجہ سے اس کے پاس میڈیکل کٹ موجود تھی۔ انہیں باہر سے کسی کو نہیں بلانا پڑا تھا۔ سلطان کے زخموں کی بینڈیج کرتے عبید نے اسے پین کلر اور نیند کی دوا دی تھی تاکہ کچھ دیر کے لیے وہ سکون میں آ سکیں۔ حانم روم سے باہر بیٹھی روتی رہی تھی۔ اس سے اپنے چاچو کی اذیت نہیں دیکھی گئی تھی جنہیں صرف ان کی محبت کے جرم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ حانم ریلیکس، سلطان چاچو بہت اسٹرانگ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ عبید حانم کی جانب پانی کا گلاس بڑھاتا اس کے قریب آن بیٹھا تھا۔ جاری ہے۔ کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنے رسپانس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ جلد از جلد نئی ایپیسوڈ پوسٹ ہو سکے۔ خدا حافظ۔